بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 481 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی سواری اور خاص دعا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے پر حج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے جس میں نہ ریا ہو اور نہ ہی شہرت۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس حسین امتزاج کو ظاہر کرتی ہے جس میں کامل تواضع ہے، بے مثال سادگی ہے اور خالص نیت کا اعلیٰ ترین معیار بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جیسی عظیم عبادت کو اس انداز سے ادا فرمایا کہ اس میں ظاہری شان و شوکت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ نبی تھے، رسول تھے، بشیر و نذیر تھے، سید المرسلین تھے، سید الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود، ان سب مناصب پر فائز ہونے کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے بندگی کا اظہار کیا۔ اخلاص نمایاں تھا آپ کا۔ اعمال میں ریا یہ ہے کہ انسان عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اور سمعہ یہ ہے کہ وہ چاہے کہ لوگ اس کے عمل کا چرچا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بچنے کی تعلیم دے کر عبادت کی اصل روح یعنی اخلاص کو اپنے عمل سے، اپنے عمل کی نوعیت سے واضح فرما دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے پر حج کیا، نہایت معمولی قیمت کی چادر استعمال کی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی سادگی کو اختیار فرمایا اور دنیاوی نمود و نمائش سے مکمل اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو بہترین سواری کو اختیار فرماتے، قیمتی لباس اختیار فرما سکتے تھے، مگر آپ نے اپنی امت کو یہ عملاً درس دیا کہ اللہ کے نزدیک اصل قدر ظاہری اسباب کی نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت اور اخلاص کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ نہایت گہرا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا کہ یہ حج خالصتاً اسی پروردگار کے لیے ہے۔ اس حج میں نہ ہی دکھاوا ہے، اس حج میں نہ ہی شہرت کی خواہش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے عمل کے لیے زیادہ اخلاص اور الہیت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ایک مسلمان کو ہر وقت اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔